بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامک چینل کے معزز سامعین، میں آپ کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش و خرم اور نیک اعمال کرنے میں مصروف ہوں گے۔ بغیر وقت ضائع کیے چلتی ہوں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے فتوح عراق و شام۔ قرآن مجید میں پہلے ہی یہ خبر ساری دنیا کو سنا دی گئی تھی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ دین برحق کو تمام موجودہ مذاہب عالم پر غالب کر دیں، اور فطرتاً یہ ناممکن تھا کہ دنیا میں کفر کی زبردست طاقتیں مالک تاج و تخت صاحب فوج و لشکر موجود رہتیں اور وہ ربانی واعظین کی زبانوں کو مساوی قوتوں سے نہ روکتیں۔ پھر ان کے تاج و تخت کے برباد ہوئے بغیر یہ مقصد خداوندی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تھا پورا ہو جاتا۔ اس وقت دنیا میں کفر کی دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران کی جس کا مذہب مجوسی تھا، جہاں خداوند قدوس کی پرستش کی بجائے اس کی مخلوق یعنی آگ کی پرستش ہوتی تھی، اور دوسری روم کی جس کا مذہب عیسائی تھا، جہاں خدا کے بندے کو خدا کا بیٹا کہا جاتا تھا اور عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا گیا تھا۔ شاہ ایران کو کسرا اور شاہ روم کو کسر عراق وغیرہ ایران کی سلطنت میں تھا اور شام وغیرہ روم کی حکومت میں تھا۔ پس گویا آیت مذکورہ میں ان دونوں سلطنتوں کا دین برحق کے علمبرداروں کے قبضہ میں آ جانا اور ان کی شوکتوں کا دین الہی کی ستوت کے سامنے سر نگوں ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لوازم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے قرار دیا گیا، اور احادیث میں تو بہت صاف پیشن گوئی ہے۔ بس آپ کے خلیفہ راشد کے فرائض ملکہ اوصاف امتیازیہ میں سے یہ بات تھی کہ اس کے ہاتھ پر یہ پیشن گوئیاں پوری ہوں اور مقصد بعثت کی تکمیل ہو۔ چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قلیل مدت کی خلافت میں جہاں اور بہت سے کام کیے، وہاں یہ بھی کیا کہ ان دونوں سلطنتوں کی فتح کی بنیاد ڈال گئے۔ ابتدا ان کے دستے مبارک سے ہوئی اور انتہا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر گلشن اسلام میں جو بہار آئی، یہ پود حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ہاتھ کی لگائی ہوئی۔ اسلامی فوجیں عراق میں مصروف کارزار تھیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جہاد شام و روم کا داعیہ پیدا ہوا، اور آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک نہایت بلیغ خطبہ پڑھا جس میں جہاد کی ترغیب تھی، اور حکم دیا کہ رومیوں سے قتال کی تیاری کی جائے۔ پھر جو فوج وہاں موجود تھی اس کو 4 حصوں پر تقسیم کیا۔ ایک حصہ پر حضرت عمرو بن عاص کو سردار بنا کر برائے اعلیٰ بجانب فلسطین روانہ کیا، اور ایک حصہ پر امین الاحمد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار بنا کر حمص کی طرف بھیجا، اور ایک حصہ پر یزید بن ابو سفیان کو سردار بنا کر دمشق کی طرف روانہ کیا، اور ایک حصہ پر شرجیل بن حز کو سردار بنا کر بجانب ارون بھیجا، اور فرمایا کہ جب تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ تو پورے لشکر کی سرداری ابو عبیدہ کو حاصل ہوگی۔ اس کے بعد حضرت خالد کو حکم بھیجا کہ عراق کی مہم مسنا بن حارثہ کے سپرد کر کے خود جلد سے جلد ملک شام پہنچیں، اور ان کو کل افواج شامیہ کا سپہ سالار اعظم مقرر فرمایا۔ ہرقل بادشاہ روم نے بھی اپنی پوری طاقت مسلمانوں کے مقابلہ میں جمع کر دی، اور جمادی الاولیٰ 13 میں وہ قیامت خیز مارکا پیش آیا جس کا نام جنگ یرموک ہے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو ایسی عظیم الشان فتح حاصل ہوئی کہ رومیوں کے حواس باختہ ہو گئے۔ جنگ سے پہلے مسیحی علماء سے صحابہ کرام کے مناظرے بھی ہوئے، اور خدا کی حجت ان سب پر ایسی قائم ہوئی کہ شاید اس فتح کی خوشخبری حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت پہنچی جب آپ کی مقدس زندگی کا آخری رمق تھا۔ یرموک کی لڑائی میں شکست پانے کے بعد بادشاہ روم اپنے دارالسلطنت حمص سے بھاگ گیا۔ مسلمانوں نے حمص کا محاصرہ کیا، دشمن نے قلعہ کے دروازے بند کر لیے اور باہم یہ رائے کی کہ لڑنے کی ضرورت نہیں، مسلمان خود ہی پڑے پڑے تنگ آ کر چلے جائیں گے۔ جاڑوں کا موسم تھا، لہٰذا یہ بھی خیال ہوا کہ عرب کے لوگ یہاں کی سردی برداشت نہ کر سکیں گے، یہاں کی سردی کے لائق
ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، مگر پورا موسم سرما ختم ہو گیا اور محاصرہ اسی طرح قائم رہا اور کسی کو سردی سے بھی کوئی نقصان نہ پہنچا۔ آخر ایک روز مسلمانوں نے اس ناممکن التسخیر قلعہ پر حملہ کی تیاری کر دی اور ایک مرتبہ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اس نعرہ تکبیر کا اثر یہ ہوا کہ قلعہ میں زلزلہ آ گیا اور اس کی دیواریں گر پڑیں۔ پھر دوسری تکبیر میں اس سے زیادہ سخت زلزلہ آیا۔ مضطر ہو کر اہل حمص نے مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی۔ اس شرط پر صلح ہو گئی کہ ہر شخص ایک اشرفی سالانہ اور ایک جریب گیہوں جزیہ دیا کرے۔ اس قسم کے خوارق عادات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانہ میں بے کثرت ظاہر ہوئے، اور حق یہ ہے کہ عہد نبوت اور عہد خلافت راشدہ خاصہ کی قیامت انگیز فتوحات کے اسباب اگر کوئی شخص ظاہری حالات اور عادی آلات میں تلاش کرنا چاہے تو اس کو سوائے حیرت کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ شامی فوجیں ملک روم میں یزرعلی دین کلہ کے دلربا مناظر دنیا کو دکھا رہی تھیں کہ یکا یک دربار خداوندی سے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب آ گیا کہ یا ایھا الناس المطمئنہ راجی الی ربک راضیہ مردیہ۔ جنتی اور آپ خلافت کی باغ حضرت فاروق کے با اقتدار ہاتھوں میں سپرد کر کے راہی جنت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا موضوع بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میرے پیارے معزز سامعین، اگر آپ نے میری اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو ہمارے اس چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔